السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک پروگرام ہے جب آنکھ کھلے میں درس قرآن پروفیسر قاری محمد یوسف ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید اور ماہ مبارک کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا اور رمضان المبارک کی ایک قدر والی رات لیلۃ القدر اس رات نازل ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کے پاس یہ لوح محفوظ میں تھا، محفوظ تختیوں میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے ایک ہی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں یہ آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ وہاں سے پھر یہ 23 سالہ میں مختلف اوقات میں جیسے ضرورت پڑتی رہی حالات کے مطابق اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو، رمضان المبارک کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن نازل کیوں ہوا، کیوں ضرورت پڑی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ جیسے ہم کوئی الیکٹرانکس کی کوئی ڈیوائس لیں، ساتھ ایک چھوٹی سی بک ہمیں دے دی جاتی ہے، اور بک انگریزی میں ہوتی ہے یا جس ملک کی بنی ہوتی ہے، جاپان کی ہے، ساتھ جاپانی جو لینگویج ہے اس میں، اور ساتھ انٹرنیشنل لینگویج جو ہے یعنی انگلش، دونوں میں وہ گائیڈنس ساتھ دی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، پھر کس طرح اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ تا دیر تک چلے گی۔ اگر آپ یہی غلطیاں کریں گے تو یہ ڈیوائس جلدی ختم ہو جائے گی، اس کے خراب ہو جائے گی، یعنی ہر چیز واضح کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم اس ڈیوائس کو رکھیں جیب میں، سائڈ پہ رکھ دیں، اونچی جگہ پر رکھ دیں، اس سے رہنمائی نہ لیں تو کیا ہم غلطی نہیں کریں گے؟ چلانے میں ضرور غلطی کریں گے، اور وہ غلطی کیا ہوگی کہ جب ہم اس سے رہنمائی نہیں لی تو پھر وہ ڈیوائس جو ہے نا ہمیں بہت کم فائدہ دے گی۔ ہم جب غلطی کریں گے خراب ہو جائے گی، اپنی من مرضی کریں گے، جب اپنی سوچ کو ہم سامنے لا کر پھر اس کو استعمال کریں گے تو کیا وہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جب انسان پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہر انسان کے لیے جتنی بھی قومیں آئیں ان کے لیے ایک کتاب، ایک گائیڈنس ان کو ملتی رہی۔ جو بھی نبی آتا تھا ان کو کوئی نہ کوئی الہامی کتاب یا صحیفہ ان پر نازل ہوتا تھا جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہوتی تھی۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل ہوا اور یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، اور سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ہدی للمتقین، یعنی ہدن کا معنی ہے منزل تک پہنچنا اور ہدن کا معنی ہے رہنمائی۔ تو یہ سارے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، لیکن اس رہنمائی کے ذریعے جو لوگ منزل تک پہنچیں گے وہ کون ہیں؟ ہدی للمتقین، وہ متقین ہیں، یعنی جو اس سے رہنمائی لیں گے وہی منزل تک پہنچیں گے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل جنت ہے، آخرت میں کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں صرف آخرت کا ہی بتاتی ہے، آخرت کی کامیابی کا ہی بتاتی ہے، نہیں، بلکہ یہ کتاب ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے، عزت دیتی ہے، کامیابی سے نوازتی ہے۔ جیسا کہ ایک غلام تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، تو ان کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کا جو گورنر بنایا تھا، وہ ایک وقت میں وہ ان کو کسی اور علاقے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میں نے تم مکہ کا گورنر بنایا تھا، تم اپنا قائم مقام کس کو بنا گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں غلام کو بنا گیا ہوں۔ غلام کو بنا دیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ قرآن کو جانتا ہے، قرآن کے جو اندر فرائض ہیں، علم وراثت ہے، اس کے علم کو جانتا ہے،
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو عزت دے گا، اور اس قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو اس لیے اس قرآن سے ہدایت لی جائے، وہ کیسے لی جائے گی؟ جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سیکھیں گے۔ جب ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے تو پھر ہم کیسے رہنمائی حاصل کریں؟ ہمیں سیکھنا پڑے گا، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، کیا ہے کوئی ایسا جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اب دیکھیں جب ہم قرآن کو سیکھنا چاہیں تو اتنا آسان ہے کہ اس کے تقریباً 70 سے 80% جو الفاظ وہ ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں بول رہے ہوتے ہیں، جو عام طور پر ہم اپنی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں، تو 70 سے 80% وہ الفاظ ہیں، اور 70 سے تقریباً 60 سے 70% وہ الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ بولا، آگے پھر وہ استعمال ہو رہا ہے، آگے پھر وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کو سیکھنا آسان ہے، ہمیں بس تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم 40 50 60 سال ہماری زندگی گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس کو سیکھنے کی طرف نہیں آئے۔ ضرور اس بات کی ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 10-15 منٹ اس قرآن کو سیکھنے میں اگر لگائیں تو یہ ہم 30 دنوں میں کتنا سیکھ سکتے ہیں، پھر 12 مہینوں میں کتنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا وقت دیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اس قرآن سے رہنمائی لے سکتے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس قرآن کو اس دنیا میں بھیجنے کا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سیکھنے اور اس سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔